الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بلند لوگ تھے. فقالوا، کہنے لگے، انؤمن لبشرین، کیا ہم ایمان لے کر آئیں دو انسانوں پر، مثلنا، جو ہماری طرح ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین، پس وہ ہو گئے ہلاک کیے ہوئے میں سے. سورہ مومنون سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت پر استقامت نصیب فرمائے.
انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمانی ہے، اس ارادے سے کہ جب ہم اللہ کے گھر سے باہر نکلیں تو پھر یہاں سے کوئی فائدے والی چیز لے کر نکلیں، تب ہی مسجد میں آنے کا فائدہ ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر ہر جگہ پہ زندگی گزارنا بے فائدہ ہے۔ قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ قیامت والے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں پہلی قسم ہوگی مہلکین کی، ہلاک ہونے والے لوگ، اور دوسری قسم ہوگی مکذبین کی، اور تیسری قسم ہوگی نجات پانے والوں کی، اور چوتھی قسم ہوگی کامیاب ہونے والوں کی۔ پہلی قسم ہوگی مہلکین کی، مہلکین ہلاک ہونے والے، اور دوسری قسم ہوگی عذاب پانے والوں کی۔ یہ 4 قسمیں آپ انشاءاللہ پہلے سن لیں، پھر ایک ایک قسم پر میں بات کروں گا اور سمجھاؤں گا۔ پہلی قسم ہوگی ہلاک ہونے والوں کی، دوسری قسم ہوگی معذبین کی جنہیں عذاب دیا جائے گا، اور تیسری قسم ہوگی نجات پانے والوں کی، اور چوتھی قسم ہوگی مفلحین کی، کامیاب ہونے والے۔ یہ 4 قسم کے لوگ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ہوں گے۔ سب سے ایک مثال کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھ جائیں، پھر میں ان 4 قسموں کو بیان کرتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے ایک بادشاہ اگر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے نا، حملہ کرتا ہے، اور پھر حملہ کرنے کے بعد اس ملک پر وہ قابض بھی ہو جاتا ہے، جب قابض ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو قید میں ڈال دیتا ہے، سزا دینے کے بعد انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ بہت نوازتا ہے، بادشاہ بہت نوازتا ہے۔ دیکھیے، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں ہلاک کر رہا ہوں، انہوں نے میری حکومت کو تسلیم نہیں کیا، میرے قانون کو نہیں مانا، یہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اس نے کہا رستہ صاف کرو، انہیں ہلاک کر دو۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے اقتدار کو مانتے ہیں لیکن اس کے قانون کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، وہ انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے، سزا دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد رہائی دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے اقتدار کو بھی مانتے ہیں، بادشاہ کے قوانین کو بھی مانتے ہیں، بس کبھی کبھار ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بادشاہ کی زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے،
لیکن جو چوتھا طبقہ ہوتا ہے نا، جو بادشاہ کی بادشاہ کو بھی مانتا ہے، اس کے اقتدار کو بھی مانتا ہے، اس کے قانون کو بھی مانتا ہے، اور اس کی شانہ بشانہ بھی چلتا ہے، اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس بادشاہ کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بادشاہ نوازتا بہت ہے۔ یہ ایک دنیاوی چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ایک محلے سے لے کر ملک تک آپ کسی بھی برسرے اقتدار بندے کو دیکھ لیں، وہ اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلی قسم کے جو لوگ میں نے ذکر کیے وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں قرآن نے ذکر کیا؟ وہ ہوں گے مہلکین، ہلاک ہونے والے۔ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، جن لوگوں کو قرآن نے مہلکین کہا ہے وہ خلود فی النار ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ خلود فی النار، مہلکین کے لیے خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جو مہلکین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا سرے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، یہ مہلکین ہیں۔ اللہ نے فرمایا 2 قسم کی سزائیں انہیں دوں گا، 2 قسم کی سزائیں۔ پہلی سزا کیا ہوگی؟ پہلی سزا یہ ہوگی، اللہ نے فرمایا ان کے جسموں کو جلا دوں گا، جسموں کو۔ یعنی آپ یہ تصور کریں 1 سیکنڈ کے اندر 70 مرتبہ ان کا جسم جلے گا اور دوبارہ ٹھیک ہوگا، جلے گا، ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کے جسموں کو جلاؤں گا۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کو بھی جلاؤں گا، ان کے دلوں کو بھی جلاؤں گا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، جسموں کو جلانے کا کیا مطلب ہے اور دل کو جلانے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ جس آگ کے اندر اللہ انسانوں کو پھینکے گا نا، اس آگ کے اندر جسم جلے گا تو دل نہیں جلے گا۔ کیا چیز بچ جائے گی اس آگ کے اندر؟ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ تیز آگ ہو سکتی ہے نا، جو اس دنیا میں انسان اپنی قوت اور طاقت کے مطابق سب سے زیادہ تیز آگ جلا سکتے ہیں، آخرت کی آگ اس سے 2000 سینٹی گریڈ زیادہ حرارت اس کی ہوگی۔ 2000 سینٹی گریڈ اس کی حرارت گرمائش زیادہ ہوگی۔ دیکھیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے، یہ بالکل 30واں پارہ ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، ہم ان کو حطمہ میں ڈالیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے مخاطب تو کیا جانتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ فی عمد ممددہ، وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہوں گے، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ اللہ مہلکین کا جو قرآن میں عذاب ذکر کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 قسم کا عذاب دوں گا، ایک ان کے جسموں کو جلا دوں گا،
دوسرا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ جہاں اینٹیں بنتی ہیں، بھٹے آپ نے دیکھے ہیں، وہ کتنا لمبا ستون ہوتا ہے، کتنا لمبا ستون ہوتا ہے۔ وہ ایسے کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آگ پھیلے نہ اور سمٹ جائے اور اس کی حرارت زیادہ سے زیادہ ہو۔ یا کبھی اتفاق ہوا اور زندگی میں سیمنٹ فیکٹری دیکھنے کا، وہاں جو کلن ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس کے اندر جو اینٹ کو لگاتے ہیں وہ بھی ہر جگہ سے نہیں ملتی ہے، اور اس کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ آگ کیسی ہوتی ہے؟ جو لوہے اور پتھر کو، آپ سیمنٹ کو دیکھیں یہ کتنا باریک ہوتا ہے، یہ لوہے اور پتھر سے بنتا ہے، لوہے اور پتھر کو وہ آگ کیسے پگھلا دیتی ہے۔ وہ باہر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جس سے وہ اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا باعث شاید ہے، وہ جب اندر بندہ دیکھتا ہے نا تو وہ جہنم جیسا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ آگ۔ لیکن آپ یوں، قرآن کیا کہتا ہے، امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور حرارت میں، تیزی میں 2000 سینٹی گریڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس قدر ہے۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہم ان کے جسموں کو جلائیں گے، دوسرا وہ آگ، حالانکہ اس آگ کے اندر جب جسم پھینکا جائے گا تو دل باقی رہے گا، دل کہاں سے باقی رہے گا؟ دل باقی نہیں رہے گا۔ لیکن قرآن نے یہ علت کیوں ذکر کی ہے کہ وہ آگ پھر ان کے دلوں تک بھی پہنچ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، خبردار، ہرگز نہیں، انہیں رب کی ملاقات سے روک دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں آپ نے وہ دل کی آگ والا جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ہے۔ جسم جل گیا، دل بھی جلے گا، آگ دل تک پہنچے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے نا، کوئی بھی ہے، بڑے سے بڑا کافر ہے، بڑے سے بڑا مومن ہے، کوئی بھی ہے، اس وقت ہر بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہر بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد جو ہی روح نکلتی ہے نا، ہر بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سارے پردے جو ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے جو ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب ہم کافر کو آگ میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، اس وقت اسے اللہ کی معرفت بھی ہو جائے گی کہ اللہ کون ہے، اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور سارے حسنوں کا مالک اللہ ہے، سارے عجائبات کا مالک اللہ ہے۔ ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے نا کہ اللہ کون ہے، بس سرسری بات سنی، بس اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہر بندے کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر جب ہم انہیں لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کے دونوں طرف سے ستون بند کر دیں گے نا، چلیں گے تو یہ ہیں ہی، لیکن اس وقت کافر کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس اللہ کا ذرا دیدار تو کریں، اس اللہ کا دیدار تو کریں نا، جس اللہ نے یہ ساری کائنات کو بنایا، جو قادر ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے۔ کافر کی بھی خواہش ہوگی، قرآن کہتا ہے، اللہ کو دیکھنے کی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہوگی۔ دنیا میں انسان کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے، اگر اس سے ملاقات نہ ہو تو اس کے عشق میں اس کا دل کتنا جلتا رہتا ہے، کتنا جلتا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب زیارت کروائی نا اپنی سہیلیوں سے، تو ایک چھری رکھی، اسے اندازہ تھا کہ یہ اس حسن کو دیکھ کر ان کی عقل معاف ہو جائے گی، اور وہی ہوا کہ جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا نا تو اپنی انگلیاں کاٹ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگی یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کی محبت
حالانکہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی محبت میں گھومتے ہیں نا، انہوں نے زمین و آسمان کے عجائب بھی نہیں دیکھے ہوتے، اتنے عجائب نہیں دیکھے ہوتے، اس کے باوجود اللہ کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجذوب ہے، یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا ہے، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے عجائبات زمین و آسمان کے نہیں دیکھے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کافر کو بھی یہ بڑی خواہش ہوگی کہ ہم اس خالق کو دیکھیں نا، اس وقت تو صحیح تعارف ہو جائے گا کہ ہم اس خالق کو تو دیکھیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ آتش شوق میں جلتا ہی رہے گا، آتش شوق میں وہ اس کا دل ہمیشہ جلتا رہے گا، وہ آگ جسم کو لگنے والی آگ سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کے جسم کو بھی آگ لگے گی اور وہ آگ اس کے دل کو بھی پہنچے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ آگ اس کے جسم والی آگ سے بھی زیادہ ہوگی جب اسے ہماری زیارت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتے ہیں ہم اپنی زیارت سے اسے روک دیں گے۔ تو یہ مہلکین لوگ ہیں جسے قرآن نے کیا فرمایا، فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ کہتے ہیں فرعون نے جھٹلایا، حامان نے جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس وہ ہوگے ہلاک ہونے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگے۔ ایک طبقہ قیامت والے دن یہ ہوگا مہلکین کا، اور دوسرا طبقہ قیامت والے دن جسے قرآن نے ذکر کیا وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ہے معذبین کا، جنہیں عذاب دیا جائے گا، جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بالکل صحیح ایمان پر دنیا میں سے گئے ہیں، صحیح ایمان پر۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایمان بالکل اس طریقے سے تھا جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ معذبین، دوسرا گروہ معذبین کا ہوگا، لیکن ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہوگا۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اسے پورا نہیں کیا ہوگا۔ ہوں گے تو یہ بالکل مومن۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یاد رکھنا، صرف یہ جملے کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جملے کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر جملے کہنے سے بندہ مسلمان ہو جائے تو پھر سارے مرزائی مسلمان نہیں ہیں۔ مرزائی یہ کلمہ نہیں پڑھتے، مرزائی یہی کلمہ پڑھتے ہیں میرے بھائی، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن مرزائی مسلمان ہے؟ مرزائی کہاں سے مسلمان ہے؟ جس نے امام الانبیاء کی رسالت کو، یہ خاتم النبیین نے تسلیم نہیں کیا، وہ کہاں سے مسلمان؟ کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایمانیات کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح نے 950 سال محنت کی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایمان کے پیچھے حضرت نوح کی 950 سالہ محنت ہے۔ صرف ایمان کو سمجھانے کے لیے 9.5 صدیوں میں حضرت نوح نے کوئی دوسری بات لوگوں کے سامنے نہیں کی ہے، صرف ایمان کی وضاحت کی ہے اور ایمان کو سمجھایا ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو معذبین کون لوگ ہوں گے؟ جو صحیح سلامت دنیا سے اپنے ایمان کو لے کر گئے لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، گناہ کرتے رہے۔ اللہ چاہیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اللہ انہیں سزا دے کے معاف کریں گے، لیکن ان کے لیے خلود فی النار نہیں ہوگا، ان کے لیے دخول فی النار ہوگا۔ یعنی آگ میں داخل ہوں گے، پھر یہ باہر آ جائیں گے، پھر یہ باہر آ جائیں گے، لیکن وہ سزا کتنی سخت ہے، وہ سزا کتنی سخت ہے۔ دوسرا طبقہ جو قیامت والے دن ہوگا وہ معذبین کا ہوگا، جنہیں عذاب دیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی، اور وہ ایمان میں بالکل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے،
بس ڈٹ گئے، پھر دنیا میں ان کا دماغ ادھر ادھر نہیں گیا، ہر حال میں ان کی توجہ جاتی تھی تو صرف اور صرف کس کی طرف جاتی تھی؟ اپنے اللہ کی طرف، کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، متصرف فی الامور اللہ ہے، داتا اللہ ہے، معز مذل موتی مانے، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، زندگیاں دینے والا، موت دینے والا، امیری دینے والا، فقیری دینے والا، کون ہے؟ یہ سب اللہ ہے۔ یہ ہے ایمان اصل، یہ ایمان ہے جو سارے انبیاء نے آ کر سمجھایا۔ تو دوسرا طبقہ معذبین کا ہوگا۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، یاد رکھنا، جن لوگوں کو دنیا میں ایمان ملتا ہے نا، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کتنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، موت کے وقت ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اپنے ایمان کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے زبانی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، لیکن زندگی کے اندر کوئی گناہ بھی کیا ہے نا، کوئی گناہ بھی کیا ہے، کوئی کام بھی کیا ہے، کبھی ان کے کان میں جوں بھی نہیں رہی ہے، وہ ہر کام کو ٹھیک سمجھتے تھے، بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کرایہ دار، کرائے کے گھر میں رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، کرائے کے گھر میں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے جی، پنکھا خراب ہے، چھت سے پانی آ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، فرش ٹوٹا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، مالک کرے گا ٹھیک ہے جی۔ اور جو مالک مکان ہوتا ہے، اگر اس کے گھر کی چھت سے پانی سمنے لگ جائے نا، باہر جس سے بھی بات کرے گا نا، ختم کرنے کے بعد اس کے دماغ میں کوئی بات ہوگی کہ میرے گھر کی چھت سے پانی آ رہا ہے، میرے گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، یہی ہے۔ بس جس نے ایمان کو اپنا ایمان سمجھا، وہ کوئی گناہ بھی کرے گا نا، کوئی گناہ، فوراً اس کے بعد خیال آئے گا کہ مولا میں تو گناہ کر بیٹھا، میں تو گناہ کر بیٹھا۔ پھر وہ اپنے اللہ سے معافیاں مانگے گا، اپنے اللہ سے معافیاں مانگے گا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھو، گناہگار ہر بندہ ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، اس اعتبار سے اگر اس نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ وہ اپنا ایمان قبر میں لے کر جائے گا، قبر میں لے کر جائے گا۔ لیکن اگر اس اعتبار سے زندگی نہ گزاری، اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، مجھے ایمان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، آج تو یہ چیز ہی زمین سے اٹھ گئی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت نوح کی 950 سالہ زندگی ہے، اور اگر ہم قرآن کے دامن میں بیٹھ کر ایمان کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں ایمان سمجھا دے گا۔ تو پہلے لوگ ہوں گے مہلکین، ہلاک ہونے والے، خلود فی النار، اور دوسرے لوگ ہوں گے معذبین، جنہیں سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ معذبین جو ہوں گے یہ دو وجہ سے جائیں گے جہنم میں۔ ایک ظلم کی وجہ سے جائیں گے، ظلم کی وجہ سے ہوں گے پکے مومن، لیکن جہنم میں دو وجہ سے جائیں گے، ظلم کی وجہ سے اور کبائر کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ ظلم کیا ہے جی؟ کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال قبضہ کر لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، نیکیاں اتنی ہوں گی اس کی کہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کے برابر، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے دربار میں حق لینے والے آ جائیں گے اس کے پاس، حق لینے والے، وہ کہیں گے مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، مولا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا،
مولا اس نے میرے مال پر قبضہ کیا تھا، مولا اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اب اس کی نیکیاں اس کو دیتے چلے جاؤ، حق والوں کو نیکیاں دیتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا وقت ایسا آ جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں تھیں نا وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے لوگ باقی ہوں گے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہیں گے اب حق لینے والوں کے گناہ ذرا اس کے اعمال نامے میں ڈالتے رہو. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا یہ کیسا بد نصیب انسان ہے جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا، بہت زیادہ، لیکن ساری نیکیاں دینی پڑ گئی اور دوسروں کے گناہ لینے پڑ گئے، اور پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو ظلم ہم کرتے ہیں نا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی نکال دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا مال ہڑپ کر دیا، دنیا میں معافی تلافی ہونی چاہیے، ورنہ یہ ساری رات کی نمازیں، یہ سارے دن کے روزے کل قیامت والے دن دینے پڑ جائیں گے، اور اس کے گناہ. اور جو مظلوم بندہ ہے نا، مظلوم بندہ، اگلی خوشخبری سنیں. جو مظلوم بندہ ہوتا ہے، امام الانبیاء نے کیا فرمایا، جو مظلوم بندہ ہے نا، جب ظالم آدمی سے اللہ نیکیاں ایسے لے کر دے گا نا تو مظلوم کے جو باقی گناہ ہیں اللہ کو معاف کر دے گا. ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. مظلوم کے جتنے گناہ بھی ہوں گے اللہ اسے معاف کر دے گا، اور ظالم کی طرف سے جو نیکی آئی ہے نا اس نیکی پر اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. اس لیے صبر بھی بہت بڑی چیز ہے. تو قیامت والے دن کتنی قسم کے لوگ ہوں گے؟ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، مہلکین، معذبین، اور تیسرے قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے نجات پانے والے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ بادشاہ اگر کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کی اقتدار کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قانون کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جی کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی ہوتا ہے. یہ نجات پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ قرآن کیا کہتے ہیں ان کے متعلق ذرا سنیں. نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ بالکل برابر سرابر ہو جائیں. جب اللہ تولیں گے نا عمل تو بالکل برابر سرابر ہو جائیں گے، اور انہیں اللہ رب العزت ایک مقام آراف ہے وہاں اللہ انہیں کھڑا کر دیں گے. قرآن نے ان کا ذکر کیا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور جو آراف والے لوگ ہوں گے وہ پہچان جائیں گے ہر ایک کو نشانی کے ساتھ. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ آراف میں کھڑے ہو کر نا اہل جنت سے باتیں کریں گے. آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوگی. نجات پانے والے، یہ نجات پانے والے وہ کیا خطاب کریں گے اہل جنت کو. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکاریں گے جنت والوں کو، جی ان سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. جنت والوں سے وہ باتیں کریں گے. جی لم يدخلوها، حالانکہ ابھی تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور انہیں جنت کی امید ہوگی. اور جب اللہ ان کی نظروں کو پھیرے گا نا اور جہنم کی طرف یہ دیکھیں گے، جہنم کی طرف، تو یہ فوراً بائیں سے کہیں گے مولا معاف کر دے، یہاں نہ لے کے جانا، مولا جہنم کے اندر نہ لے کے جانا. پھر وہ اہل جہنم سے کیا کریں گے؟ خطاب کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جی اور آراف والے اہل جہنم کو پہچان جائیں گے. ہر آدمی جو آراف میں ہوگا، جو جہنم میں اس کا جاننے والا ہوگا نا، خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا، خود بخود جسے دنیا میں جانتا تھا اس کے سامنے آ جائے گا وہ. جی قالوا، وہ آراف والے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کیا ہو گیا آج تمہاری جماعت تمہیں کام نہیں آئی ہے؟ دنیا میں تو بڑی جماعت کے نعرے لگاتے تھے، آج تمہاری جماعت تمہارے کام نہیں آئی، کیا ہو گیا؟ یہ آراف والے اہل جہنم والوں سے کہیں گے. وما کنتم تستکبرون، اور تم جو تکبر کرتے تھے وہ بھی کام نہ آیا. آج دنیا میں تم بڑا تکبر کرتے تھے وہ بھی کام نہ آیا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، پھر
جنت کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہیں گے وہ دیکھو جو جنت کے اندر لوگ ہیں، تم دنیا میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے یہ بڑے گستاخ ہیں، اللہ کی قسم انہیں اللہ اپنی رحمت کی چادر میں نہیں لپیٹے گا، وہ دیکھو نا، وہ دیکھو کیسے جنت کی نعمتوں کے اندر وہ خوش ہیں، وہ انہیں کہیں گے ادخلوا الجنت، اللہ انہیں کہے گا دیکھو، اللہ نے انہیں کہا داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ آج تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو تیسرے قسم کے لوگ یہ ہوں گے جی نجات پانے والے، جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ مہلکین۔ دوسری قسم کے لوگ معذبین، جو صحیح ایمان لے کر گئے ہیں لیکن ظلم کی وجہ سے اور کبائر کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب دیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو نجات پانے والے ہوں گے۔ اور چوتھی قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ جنہیں قرآن نے کہا مفلحین، کامیاب ہونے والے۔ مفلحین یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں جنہیں قرآن نے کہا، اور بڑے عجیب انداز سے ان کے متعلق قرآن نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا کامیابی ہے؟ قرآن نے ان کا ذکر کیا، فرمایا جو کامیاب ہونے والے ہیں نا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی ہیں، اللہ نے فرمایا جو میں نے مفلحین کے لیے تیار کر رکھی ہے، میں نے مفلحین کے لیے اللہ نے فرمایا تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر! مفلحین ہیں کون لوگ ہیں؟ کامیاب ہونے والے۔ فلاح ان کی پیشانی کا جھمر ہوگا قیامت والے دن، جو فلاح پانے والے کامیاب، قد افلح۔ اور فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر! فلاح پانے والے دنیا میں سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ کس کا طبقہ ہے؟ بولو، صحابہ کرام کا طبقہ ہے، جو امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، تو اس چیز کا مصداق قرآن نے ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سب سے پہلے کامیاب ہونے والے لوگ میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے یار ہیں۔ پھر قیامت تک جو میرے نبی کے یاروں کی اتباع کرے گا، اللہ نے فرمایا وہ بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ بھی کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں؟ کیسے کامیاب ہوئے صحابہ کرام؟ قرآن نے کتنی جگہ صحابہ کرام کے متعلق گواہی دی ہے؟ کتنی جگہ؟ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ قرآن نے کہا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے دیکھیے بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، فتنے بارش کی طرح برستے ہیں۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا کلام، اس بات کو ذرا غور سے سننا، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے اندر سے باہر نکلا، قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے تاریخ۔ قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کر دے وہ مسلمان رہے گا؟ قرآن کی ایک آیت کا بھی اگر کوئی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک بندہ پوری تاریخ کا انکار کر دے، کوئی کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ تاریخ یہ انسانوں نے لکھی ہے اور انسان کمزور ہے، کمزور ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن تو اللہ کے اندر سے باہر نکلا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے متعلق بہت محتاط ہونا ہے، بہت محتاط ہونا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام، قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں لوگ تاریخ کیا کہتی ہے؟ صحابہ ایک دوسرے کے مقابلے میں باہر آگے، قرآن کہتا ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک جگہ سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سن لو، اللہ کو پتا تھا نا قیامت کی صبح تک بڑے بڑے ایسے شیطان آئیں گے جو میرے نبی کے یاروں پر تنقید کریں گے۔ آج
خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے تو میرا پاؤں کسی جگہ نہیں لگتا. صبح اٹھ کے لوگوں سے میں کہتا ہوں مجھے رات کو نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. جن لوگوں نے نبی پاک سے مصافحے کیے، جن لوگوں نے نبی پاک سے معانقے کیے، جن لوگوں نے نبی پاک کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، جن لوگوں نے سفر کیے، وہ روئے زمین کے کتنے عظیم لوگ ہوں گے، کتنے عظیم. اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو پھر قیامت کی صبح تک کوئی کامیاب نہیں ہے. اس لیے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے. پھر صحابہ کو قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. دو میں سے ایک ہی بات ہے، اگر آپ تاریخ کو مان کر صحابہ پر تنقید کریں گے آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. خدا باعث شاید ہے اگر تاریخ کو پڑھ کے صحابہ کے متعلق بدگمانیاں کرنی ہوں گی تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. اگر قرآن میں صحابہ کرام کو شہد کی مکھی کی طرح دیکھیں گے تو ساری تاریخ، وہ تاریخ جو صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرتی ہے، آپ اسے جوتے کی نوک پر رکھیں گے، آپ اسے ٹوکری میں ڈال دیں گے. تو مفلحین قیامت والے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے اللہ کے دربار میں. مہلکین، ہمیشہ کے لیے ہلاک شدہ. معذبین، وہ مومن جو ظلم اور کبائر کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے اور نجات پانے والے. اور مفلحین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا شمار مفلحین میں کرے تو کم از کم درجہ پھر نجات پانے والوں کا ہے. اس سے پچھلے والے درجوں کی دعا نہیں کرنی ہے بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں مہلکین سے بھی بچا، معذبین سے بھی بچا. اللہ ہمیں نجات دہندہ اور مفلحین لوگوں میں ہمارا شمار کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما.